حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر جو نبی تشریف لائے، جو مقرر تھے، مبعوث ہوئے، وہ تھے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا آپ نے موسیٰ کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کے گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نبی نے کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے روح گردانی کی، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب بہت زیادہ کرنے لگے تو پھر ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، دوسری قومیں ان پر غالب آ گئیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے ملک اور اپنے شہروں اور اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا دوسری قوموں کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا آپ کوئی بادشاہ مقرر کریں ہم پر، تو پھر ہم اس بادشاہ کی کمان میں جہاد کریں گے۔ تو جہاد سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئی تھیں، تو انہوں نے کہا آپ بادشاہ کو مقرر کر دیں، تقرر کر دیں بادشاہ کا، تو ہم جہاد کریں گے۔ تو حضرت شموئیل کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ جہاد کا حکم آئے تو پھر تم بھاگ جاؤ جہاد سے، پھر تم انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم پر تو بڑے مشکل حالات آئے تو ہم کیسے منہ پھیریں گے۔ لیکن ہوا ایسا ہی، جب جہاد کا حکم آیا تو ان میں سے اکثر لوگ جہاد سے بھاگ گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، بنی اسرائیل میں یہ نظام تھا کہ امور حکومت بادشاہ چلاتے تھے اور شرعی امور انبیاء چلاتے تھے، اور جب بادشاہ انبیاء کے تابع رہتے تھے تو ترقی ہوتی تھی، اور اگر بادشاہ انبیاء کے مخالف ہو جاتے تھے تو عذابات آتے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں موافقت ضروری تھی، اور عوام جو تھی یہ ان دونوں کی موافقت کے بعد جب ان کی اتباع کرتی تو پھر عوام کو بھی ترقی ملتی تھی۔ تو یہ طرز زندگی ان کے ہاں تھا، اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ ہم نے جو ہمارے ہاں ایک مزاج ہے نا کہ دین اور امور سلطنت یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ ہم نے انہی سے تصور لیا ہے۔ اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ شاید آپ کو وہ شعر یاد ہو اقبال کا مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے۔ دین کا، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مصلی کے بھی امام ہیں اور ساری سلطنت مدینہ کے بھی امام ہیں، قائد بھی ہیں، جہاد میں بھی کمانڈر ان چیف ہیں، اور یہی آپ کے خلفاء کا طرز رہا ہے۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بہرحال ان پر بادشاہ کو مقرر کر دیا گیا، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ اب طالوت جس کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا وہ مالی اعتبار سے مستحکم نہیں تھے، بہت بڑے مالدار نہیں تھے، تو عوام نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہے، یہ کیسا آپ نے بادشاہ ہم پر مقرر کیا
اس سے زیادہ امیر تو ہم ہیں بڑے بڑے سردار جو امارت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے بڑھتے، وہ کہنے لگے اس سے تو زیادہ ہم استحقاق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت شموئیل نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کا جو تقرر ہوا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، طالوت کو بادشاہ میں نے اللہ کے کہنے پر بنایا ہے۔ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ مالی اعتبار سے یہ ہم سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں مالی اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، وہ علمی اعتبار سے تم سے بہتر ہے، علمی اعتبار سے وہ مضبوط ہے تم سب سے زیادہ۔ اور میدان جہاد میں ظاہر ہے طاقت کی ضرورت ہے، جسمانی قوت کی ضرورت ہے، تو جسمانی طاقت میں بھی وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی سکون آور چیز ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ اب حضرت شموئیل نے کہا ایک بات تو یہ فرمائی نا کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا، یہ علم میں زیادہ ہے، یہ جسم میں تم سے زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت اور دلیل کے طور پر ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ جو تمہارا بابرکت تابوت ہے جس میں تمہارا سکون ہے، وہ تابوت بھی آ جائے گا، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ تابوت کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک باکس تھا، صندوق تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے۔ ان کا جبہ تھا، عصا تھا، اور دیگر کچھ چیزیں تھیں، کچھ اشیاء تھیں ان کی۔ اور اس تابوت کو، یہ جو تبرکات والا تابوت تھا، اس کو وہ جنگ میں اپنے آگے آگے رکھتے تھے، اس سے حصول برکت کے لیے اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جب یہ جہاد میں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کی برکت سے انہیں فتح ملتی تھی۔ یہ تبرکات جو ہیں ان کی تاثیر قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی، احادیث میں جا بجا ان کی تاثیر کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ نسبتوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا جب صحابہ خال خال ہوں گے، اکثر صحابہ فوت ہو جائیں گے، تو لوگ جب جہاد پر جانے لگیں گے تو کہا کریں گے یار کوئی بندہ ڈھونڈو جس نے حضور کی زیارت کی ہے، اس کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر ان کو کوئی نہ کوئی صحابی مل جائے گا، ساتھ لے جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب صحابہ ختم ہو جائیں گے، صحابہ کو دیکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، خال خال تابعین رہ جائیں گے۔ پھر جہاد پر جانے لگے گا ایک لشکر، تو لوگ کہیں گے یار دیکھو کوئی حضور کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا مل جائے، یعنی کوئی ایسا بندہ مل جائے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے، ان کو مل جائے گا، ساتھ لے جائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا کر دے گا۔ پھر آگے حضور نے فرمایا پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا جب تابعین ختم ہو جائیں گے اور تابعین کو دیکھنے والے بھی کم رہ جائیں گے، پھر لوگ انہیں تلاش کریں گے اور انہیں ساتھ لے جائیں گے، ان کی برکت سے بھی اللہ فتح عطا کر دے گا۔ اب یہ جو تبرکات ہیں اس پر کچھ احادیث سماعت کیجئے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ہے۔ حدیث طویل ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ تھا، حضور کے وصال کے بعد یہ ازواج مطہرات کے پاس تھا۔ کوئی بیمار ہوتا
تو پھر اس جبے کو گیلا کر کے اس کا پانی نچوڑ کے بیمار کو پلاتے تو شفا مل جاتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے، ایک بال مبارک تھا، انہوں نے ایک نلکی ٹائپ کوئی چیز تھی اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ پانی بھیج دیتے آپ کی بارگاہ میں، آپ اس منہ مبارک کو پانی میں ڈپ کر کے واپس نکال لیتی، پانی واپس چلا جاتا، جو پانی پی لیتا شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، دوران جہاد ان کے سر سے ٹوپی گر گئی، ٹوپی نیچے گری تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر ٹوپی کو تلاش کرنے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے جہاں دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو تو وہاں جان کا مسئلہ ہے، تو ٹوپی کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے، تو آپ نے لڑائی چھوڑ دی اور ٹوپی کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ ٹوپی مل گئی، پھر ٹوپی پہنی، پھر دوبارہ آپ گھوڑے پر آ گئے اور پھر لڑائی شروع کر دی۔ بعد میں لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا ہمیں طرز عمل سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے اہم جہاد میں، اتنی اہم لڑائی میں آپ اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ معمولی ٹوپی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک کس کے اندر موجود ہیں، میں جب بھی جہاد پر جاتا ہوں یہ منہ مبارک ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوران جنگ ان کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، جنگ بدر جب ہو رہی تھی، لڑائی کے دوران آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اب تھوڑا سا ساتھ وہ لٹک رہا ہے، کسی نے کہا میں کاٹ دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں میں پہلے حضور کو دکھا لوں۔ اب ہاتھ پر ڈھیلا رکھا ہوا ہے، ہتھیلی پر، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، واپس رکھ دیا، کہتے بس اس کے بعد مجھے نہیں کبھی محسوس ہوا میری آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جنگ خیبر یہ محاصرہ ہوا تھا، خیبر مدینہ منورہ سے کافی فاصلہ پر ہے، جو یہود مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے، جو شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، جن کے فتنے بہت زیادہ تھے، ان کو پھر مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ پہلے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، امن معاہدے ہوئے، لیکن انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ریاست مدینہ کا اصول کیا تھا کہ پھر ان کو مار مار کے وہاں سے نکالا گیا، مدینہ طیبہ سے۔ اب ان کو جب نکال دیا گیا تو یہ خیبر میں تھے، ان کے قلعے تھے، وہاں پر زمینیں تھیں، ان کے باغات بھی تھے بہت سے، وہاں سے بھی ان کے فتنے ختم نہیں ہوئے، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، محاصرہ کیا، کئی دن کا محاصرہ جاری رہا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا انشاءاللہ فتح بھی نصیب ہوگی۔ اب صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، رات بھر سبھی یہی سوچتے رہے کاش جھنڈا ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کہا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ صبح ہوئی، اب کتنے ہی مسلمان التجا والی نظروں سے، امید والی نظروں سے حضور کو دیکھ رہے تھے، اور حضور مجمع میں نگاہیں دوڑا کر کہتے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ حضور وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، نقاہت تھی، سہارے سے آئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا. اللہ اکبر. حضور کا لعاب دہن، کیا تاثیر ہے میرے آقا کے لعاب کی. حضور علیہ السلام نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور تلوار دی، جھنڈا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جائیں جہاد کریں، حق کا پیغام دیں، جو قبول کرے اس کو کچھ نہ کہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں لڑتا رہوں گا ان سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیری دعوت پر کوئی ایک بندہ بھی حق کی طرف آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جہاد میں نکلے تو منظر یہ تھا کہ خیبر کا وہ دروازہ جس کو کئی لوگ پکڑ کر دھکیل کر کھولتے تھے، ایک ہاتھ سے پکڑا، جھٹکے سے اکھاڑا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا. یہ عالم تھا. اور یہاں بھی نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تبرک مبارک حضور کا لعاب دہن ہے. اس پر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. ایک صحابی ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو پنڈلی ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی ہیں ان کے بدن سے خوشبو بڑی آتی تھی، بڑی اچھی خوشبو آتی تھی، لیکن وہ خوشبو لگاتے نہیں تھے. کسی دن ان سے پوچھا گیا آپ کے بدن سے ایسی اچھی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے بچپن میں میرے جسم پر دانے نکل آئے تھے تو میری اماں مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئیں تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میرے جسم پر پھیر دیے، دانے ٹھیک ہو گئے، تب سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اب یہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ واقعی جس کو بادشاہ مقرر کیا ہے یہ برحق ہے. اور پھر تابوت آ گیا اور طالوت کی بادشاہی جو ہے وہ مسلم ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اہل لشکر سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کرے گا، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہیں پیا وہ میرے طریقہ پر ہوگا. تو چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے خوب پانی پیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو پانی پینے والوں نے کہا آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے فرمایا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جب لشکر روانہ ہوا تو جو بادشاہ مقرر تھے طالوت انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آزمائش آ رہی ہے. آزمائش یہ ہے کہ آگے ایک دریا آئے گا، وہاں سے آپ نے صرف ایک چلو پانی پینا، بس اس سے زیادہ نہیں پینا. تو جو ایک چلو پانی پیے گا وہ تو میرے ساتھ رہے گا، جو زیادہ پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا پائے گا. اب یہ لاکھوں میں تھے، سب پانی پینے لگ گئے، پیاس لگی ہوئی تھی، پیے گئے اتنا پانی پیا کہ پی پی کر پیٹ پھول گئے. اور 313 تھے جنہوں نے صرف ایک چلو پیا بس. اب جو پی پی کر جن کے پیٹ پھول گئے تھے وہ سب پیچھے رہ گئے، وہ سفر نہ کر سکے اور یہ 313 ساتھ چلے گئے. اب جس سے لڑنا تھا وہ جالوت تھا بادشاہ اور اس کا بہت بڑا لشکر تھا. انہوں نے دیکھا ہم تو بہت تھوڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. جو گھٹاگھٹ پانی پینے والے تھے وہ بھاگ گئے، وہ کہنے لگے ہم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو بہت بڑی جماعت ہے. اور جنہوں نے صرف ایک چلو پیا تھا وہ کہنے لگے کئی بار ایسا ہوا ہے، تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی مدد سے تھوڑی جماعت بہت زیادہ لوگوں پر غالب آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صابر جماعت کی مدد بھی فرماتا ہے. اب دیکھیں کیا اتفاق ہے، یہ جو لشکر تھا یہ بھی 313 تھے اور بدر کے میدان میں جو لشکر تھا یہ بھی 313 تھے. بلکہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ 310 سے کچھ اوپر وہ تھے اور 310 سے کچھ اوپر یہاں تھے، سیم تعداد تھی.
بہرحال یہ لشکر آگے چلا گیا، 313 آگے چلے گیا، باقی واپس پلٹ گئے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی بطور سپاہی لڑ رہے تھے طالوت کے لشکر میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو مخالف قوم کا بادشاہ تھا جالوت، اس کو قتل کر دیا۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا فرمایا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے امن کو قائم کیسے رکھتا ہے، دنیا کو قائم کیسے رکھے ہوئے ہے کہ بہت سارے شریر لوگوں کے شر کو بہت سارے نیک لوگوں کے نیک عمل کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ تو جب نیک لوگ بھی نیکیاں چھوڑ دیں گے، اعمال صالحہ کرنے والے بھی اعمال صالحہ چھوڑ دیں گے، تو پھر زمین قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ زمین کا شر اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو واقعات بتائے گزشتہ قوموں کے، اور پھر حضور کو کہا آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اے حبیب، یہ کافر، یہ منافق، یہ مشرکین آپ کو رسول نہیں مانتے، نہ مانے، میں تو آپ کو رسول کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ دوسرا پارہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اب تیسرے پارے کی پہلی آیت پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آیت الکرسی شریف پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی درجات سب کے برابر نہیں ہیں، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا اس سے بلند ہے، کسی کا اس سے بلند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے کہ رسول کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اس کا نام یہاں پر نہیں ہے کہ کس رسول کو اللہ نے بے شمار درجے دوسرے رسولوں سے بلند فرمایا ہے، اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک رسول کا مقام سب رسولوں سے زیادہ ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد آمنہ کے لال ہی ہیں، وہ حضور ہی ہیں، سیدنا محمد ہی ہیں، جن کا مقام سب رسولوں سے بلند ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یہاں پر بیان ہوئی کہ کئی درجات بلندی ہے، وہ درجات کتنے ہیں؟ درجوں کی بلندی کا ذکر ہے نا، درجوں کا شمار نہیں ہے، 100 درجے بلند مقام ہے، 1000 درجے بلند ہے، 1,00,000 درجے بلند ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنی عظمتیں عطا فرمائیں، جتنی رفعتیں عطا فرمائیں، جتنی شانیں عطا فرمائیں، ان کو بیان کرنے والا کوئی عدد کائنات میں ہے ہی نہیں جو یہ بیان کر سکی کہ اللہ نے حضور کو کتنے مرتبے عطا فرمائے۔ اس لیے محض یہ فرمایا کہ کئی درجے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی بات بیان ہوئی، اگر اللہ چاہتا تو کوئی کفر نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی، اگر جبرن لوگوں کو ایماندار بنانا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ جبرن کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ اس نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، انسان کو فہم دے دیا ہے، عقل دے دی ہے، اور اس کو بتا دیا ہے، انبیاء کے ذریعے ہدایت کا میسج، پیغام سب پر روشن کر دیا ہے۔ جو چاہے حق کا راستہ اپنائے، جو چاہے حق کے راستے کو چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں حق کا راستہ اپنانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔